السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت اسی رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے گمراہ کر نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کرنا چاہے
تو ساری دنیا مل کر اسے ہدایت دے نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے، اگر اللہ رب العالمین کسی کو عزت سے نوازنا چاہے، کسی کو عزت دینا چاہے، تو ساری دنیا مل کر اسے ذلیل کر نہیں سکتی، رسوا کر نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو رسوا کرنا چاہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے، تو ساری دنیا مل کر اسے عزت دے نہیں سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیماری دینا چاہتا ہے، بیماری عطا کرنا چاہتا ہے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل کر اسے بیماری سے دور کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیماری سے دور رکھنا چاہے، تو ساری دنیا کے لوگ اسے بیمار کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ یہ دنیا کے جتنے درخت ہیں، ان تمام درختوں کو اگر آپ پین بنا لیا جائے، قلم بنا لیا جائے، اور دنیا کے جتنے درخت کے پتے ہیں، ان تمام پتوں کو اگر آپ پیج بنا لیا جائے، ورق بنا لیا جائے، اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں، ان تمام سمندروں کو اگر آپ انک بنا لیا جائے، ان کاغذات کے ذریعے سے، ان قلم کے ذریعے سے، اس دوات اور انک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی بزرگی بڑائی بیان کرنا شروع کر دو، یہ تمام کے تمام کاغذات ختم ہو جائیں گے، یہ تمام کے تمام دوات ختم ہو جائیں گے، یہ تمام کے تمام انک اور قلم ختم ہو جائیں گے، پین ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی بھی تعریف کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، عزیز طلباء و طالبات، خواتین اسلام، آج میں نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع اور جس عنوان کا، جس ٹاپک کا میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے حقوق النبی۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر انسان کی آنکھ بند ہونے والی ہے، ہر انسان کا یہ دھڑکتا دل بند ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ایک دن یہ انسان کو قبر کے آغوش میں رکھ دیا جائے گا، قبر کے گڑھوں میں رکھ دیا جائے گا۔ خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ کسی مسلک کا ماننے والا ہو، جب انسان انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفن کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، جیسے انسان کو لوگ قبر میں دفن کرتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جس کے راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، آتانی مالکان، ایسے انسان پر، خواہ انسان مسلم ہو یا غیر مسلم جو بھی ہو، خواہ کتاب و سنت پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر انسان کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اسے سوال کریں گے۔ مسلمان کے پاس فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانتا تھا، اللہ کی ذات پر امید رکھتا تھا، اللہ کی ذات پر توکل رکھتا تھا۔ اس مناسبت سے مسلمان جواب دے گا، ربی اللہ۔ یہاں یاد رکھو، مسلمان سے مراد وہ مسلمان نہیں جو کتاب و سنت سے دور ہو چکا ہو، جو کتاب و نصرت سے بعید ہو چکا ہو۔ یہاں وہ مسلمان سے مراد وہ مسلمان ہے جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر بھروسہ رکھتا تھا، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کیا کرتا تھا، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر اعتماد رکھتا تھا۔ وہی مسلمان ان تمام سوالوں کا جواب دے گا۔
کہا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ حضرین اکرام، جب فرشتے پھر اسے دوسرا سوال کریں گے، من نبیک، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی تعلیم دے کر تمہارے پاس بھیجا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہوا ہوتا، اگر مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسول مانا ہوا ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی زبان سے کہے گا نبی اللہ، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے جب تیسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، مسلمان ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا۔ جب غیر مسلم کی باری آتی ہے، جو کتاب و سنت پر ایمان نہیں رکھتا، کتاب و سنت کا انکار کرنے والے کی جب باری آتی ہے، جب اسے خبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں، ان 3 سوالات کے جواب میں وہ یہی لفظ کہے گا، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں ان تمام سوالوں کے جواب کو نہیں جانتا تھا۔ حاضرین اکرام، یہ تمہید اور مقدمے کو باندھنے کا یہی مقصد ہے کہ کل قیامت کے دن خبر میں انسان کو جب 3 سوالات کیے جائیں گے، ان تینوں سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا تھا؟ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا گمان تھا؟ یہ سوال ہر مسلمان کو، ہر انسان کو کیا جائے گا۔ اس مناسبت سے ہر مسلمان کو پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی پیارے نبی علیہ السلام کے کچھ ایسے حقوق، کچھ ایسے حق ان کے ذکر کروں گا جسے ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ ان تمام حقوقوں کو، ان تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ان حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرین اکرام، کتاب و سنت کے مطالعے سے، جب کتاب و سنت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت سارے حقوق آتے ہیں۔ انہیں میں سے بعض حقوق کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا جو حق ہے، پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا۔ 10 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرا حقوق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا۔ پانچواں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات آتے ہیں ان تمام کا دفاع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے ہیں ان دین کی نصرت، اس دین کی مدد کرنا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنیوں سے دشمنی رکھنا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جفا نہ کرنا۔ یہ تمام حقوق ہیں جو ہر مسلمان کو بجا لانا ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان 10 امور میں، ان 10 حقوق میں سے کچھ حقوق آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرین اکرام، سب سے پہلا جو حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا۔ ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر نوجوان ہو یا بوڑھا، ہر انسان کو پیارے نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مشرق اور مغرب کے تمام جن اور انسان پر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کی گئی اس پر ایمان لایا جائے۔ اور وہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں نے ایمان لایا۔ اگر تم ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرین اکرام،
پیارے صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے بہت اسوہ و نمونہ ہے، کیونکہ وہ جس طرح ایمان لائے تھے اسی طرح ہمیں بھی ایمان لانا ہے، اور یہی وہ مثالی ایمان ہے۔ آئیے کچھ مثالیں ہم دیکھتے چلیں کہ صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیسے ایمان لایا تھا۔ اگزامپل ہم لے لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا سفر کرایا، اسراء اور معراج کا سفر کرانے کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس اپنے گھر آئے، لوگوں سے بیان کیا، اے لوگوں، میں نے اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے، میں نے راتوں رات آسمانوں کا سفر کیا ہے، میں نے مسجد سے بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا ہے۔ تو تمام لوگ مذاق اڑانے لگے۔ اس موقع پر لوگ بھاگے بھاگے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابوبکر، کیا بتاؤ، آپ اس بات کو مانو گے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے راتوں رات اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے، ساتوں آسمانوں کا سفر کیا ہے، بتاؤ آپ اس بات کو مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہرگز نہیں، میں ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کا دوست جس کو آپ نبی مانتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھی کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے راتوں رات اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے۔ اتنا سننا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانوں گا، میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے کتاب، ان تمام باتوں کو میں مانوں گا۔ حضرین اکرام، جیسے یہ الفاظ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے سنا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ صدیق ہیں، آپ صدیق ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں، سچائی کا اقرار کرنے والے ہیں، سچائی کو ماننے والے ہیں۔ حضرات، کسی انسان کو سچائی کا لقب دیا جائے، آپ سچے اس کا لقب دیا جائے، بڑھاؤ بچاؤ، ایسے انسان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ سچے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اے ابوبکر تم صدیق ہو، اے ابوبکر تم سچے ہو، کیونکہ تم نے میری ذات پر ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا۔ حضرین اکرام، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل اللہ واللہ بما تعملون، واللہ بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ آپ کے اللہ رب العالمین کے جو آخری رسول ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ، اور نور جو قرآن مجید ہم نے دیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، واللہ بما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرین اکرام، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایسے بہت ساری گفتگو ہیں جو آپ کے سامنے ایمان کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں یہ گفتگو، ایک بات، یہ نقطہ یاد رکھو کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسا انسان تصور نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، ہمارے جیسے بشر نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے دلائل آئی۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اور ان کی نبوت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، آئیے دیکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے الفاظ سے اپنے آپ کو بندہ کہا،
خود اپنے الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بندہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، آپ میری تعریف میں غلو نہ کرو، آپ میری تعریف میں حد سے زیادہ نہ بڑھو، جس طرح عیسیٰ بن مریم کے لوگوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلو سے کام لیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، آپ میری تعریف میں حد سے زیادہ نہ بڑھو جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں حد سے زیادہ آگے بڑھے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، انما انا عبد، پیارے نبی علیہ السلام اپنے الفاظ سے کہہ رہے ہیں، اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں، انما انا عبد، بے شک میں ایک بندہ ہوں، بے شک میں ایک بندہ ہوں۔ بندہ انسان کو کہتے ہیں، بندہ انسان کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، فقولوا عبد اللہ، ایک تو اپنا آپ کا تعارف کیا کرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، اور اس کے بعد لوگوں سے کیا کہتے ہیں، فقولوا عبد اللہ، آپ بھی مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، فقولوا عبد اللہ، آپ بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے بعد مجھے رسول کہو۔ پہلے مجھے اللہ کا بندہ مانو، پہلے مجھے اللہ کا بندہ مانو، اس کے بعد رسول مانو۔ حضرین اکرام، یہ واضح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات نور نہیں، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات ایک انسانی ذات تھی، جو ہماری طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا فرق اتنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی۔ یہی تعلیم قرآن مجید نے عام طور پر بھی دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الکہف کے اندر فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دے، انما انا بشر مثلکم، میں آپ جیسا انسان ہوں، میں آپ جیسا انسان ہوں۔ فرق کیا ہے، یوحا، میرے اور آپ کے درمیان فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرین اکرام، یہ پہلا جو حقوق پیارے نبی علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا جو حق آتا ہے وہ ہے اتباع سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ المحمد کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کر کسی اور کی بات کو تسلیم کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانو گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ولا تبطلوا اعمالکم، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے۔ حضرین کرام، الغرض پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا، پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے لیے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحشر کے اندر فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو لے لو، اور جن سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ زندگی کے ہر معاملات میں، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر معاملات میں، خواہ وہ زندگی کا مسئلہ ہو یا وہ نکاح کا مسئلہ ہو یا کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، ہر معاملات میں پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما آتاکم الرسول، رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ حضرین اکرام، آئیے اس کے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا چلوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو کیسے مانتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود اندر آ رہے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام خطبے کے درمیان فرما کہ اجلس،
بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنی وہیں پر بیٹھ گئے۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پھر بلایا، اے عبداللہ آ جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ وقت ہمیشہ تیار رہا کرتے۔ یہ نہیں سوچا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہ مجھے نہیں بول رہے ہیں، کسی اور کو بول رہے ہیں۔ جیسے ہی کہا سنا کہ مسجد کے درمیان اندر آتے ہوئے جیسے ہی سنا کہ آپ بیٹھ جاؤ، پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ سنتے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انوکھا مثال ہے۔ اس سے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یاد رکھو، پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت، پیارے نبی علیہ السلام کی پیروی، پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اور اس کی بات کو ماننا ہمارے لیے دخول جنت کا سبب ہے، جنت میں داخل ہونے والا سبب ہے۔ اگر کوئی انسان پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو انکار کرتا ہے، یاد رکھو جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کل امت يدخلون الجنت الا من ابا، کل امت يدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں چلے جائے گی سوائے ان کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا، کس نے آپ کا انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من آتانی دخل الجنہ، قال من آتانی دخل الجنہ، کہا جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مانا، میری زندگی کو، میری لائف کو، میری حیات کو ماڈل بانا، اس نے جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ حضرین اکرام، یہ حدیث کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، میں میری زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کتنے ایسے موقع ہیں جس میں ہم پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اب سفر کے کچھ ایام ختم ہونے کے بعد ماہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک محبت رسول کی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو محبت رسول کی ایک مثال قائم کرتے ہیں اور اسے عید میلاد کا نام دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کی آپ روگردانی کرو، پیارے نبی قرآن و سنت کا آپ مطالعہ کرو، کہیں بھی آپ کو محبت کا ثبوت نظر نہیں آئے گا۔ آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، پیارے نبی علیہ السلام نے نہ خود بنایا اور نہ دوسروں کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت عثمان کی زندگی میں 12 مرتبہ، حضرت علی کی زندگی میں 5 مرتبہ، حضرت حسن کی زندگی میں 1 مرتبہ، حضرت معاویہ کی زندگی میں 19 مرتبہ ماہ ربیع الاول آیا۔ نہ ان صحابہ نے نہ بنایا اور نہ کسی کو بنانے کا حکم دیا۔ کیا بتاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امید نہیں تھی؟ یہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ محبت کی اعلیٰ مثالیں صحابہ کی جیسی ملتی ہیں، قیامت کی صبح تک کسی اور کی نہیں مل سکتی۔ یہ ہر موڑ پر پیارے نبی علیہ السلام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ کیا بتاؤ، پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم نہیں دیا کہ آپ میلاد بناؤ؟ پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم نہیں دیا کہ آپ میرا برتھ ڈے بناؤ؟ کیا پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم نہیں دیا کہ آپ میرے لیے خوشی، میرے پیدائش کے دن کو آپ خوشی کا وقت اور خوشی کا مقام بناؤ؟ لیکن آخر کس نے ایجاد کیا ہے؟ حضرین اکرام، یہ صرف صحابہ نہیں۔ آئیے امام اربعہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ، ان کی زندگی میں 40 پر 7 مرتبہ، امام مالک کی زندگی میں 60 پر 8 مرتبہ، امام شافعی کی زندگی میں 50 پر 5 مرتبہ، امام احمد بن حنبل کی زندگی میں 30 پر 8 مرتبہ، اور عبد القادر جیلانی کی زندگی میں 60 پر 5 مرتبہ، اور خواجہ معین الدین کی زندگی میں 50 پر 3 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ نہ انہوں نے خود بنایا اور نہ انہوں نے دوسروں کو بنانے کی تعلیم دی۔ کیا پیارے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ کیا پیارے نبی علیہ السلام سے ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا پیارے نبی علیہ السلام کے دین پر ماننے والے نہیں تھے؟ حضرین اکرام، ان تمام باتوں کو سوچنا چاہیے
دیکھیں، غور کریں کہ کتاب و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ حاضرین اکرام، الغرض اے پیارے مسلمانوں، 12 ربیع الاول کی جو تاریخ آنے والی ہے، اس دن دیکھیں کہ خلفائے راشدین کی زندگی اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے، اور بزرگان دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتاب و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر غور کرو اپنے بارے میں کہ یہ جو چیز جس کے بارے میں ہم میلاد بنانے جا رہے ہیں، جو ہم ایک بدعت، یہ بدعت ہے، یہ دین میں ایک نئی بات ہے۔ یاد رکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص دین میں کوئی ایسی بات کو ایجاد کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے تو کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی ایسا معاملہ، ایسا کوئی امر کوئی انسان دین میں داخل کرتا ہے تو دین میں نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ حضرین اکرام، آپ اپنی زندگی میں آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ دیکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب کو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کو ہم نے کہاں تک آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے، کہاں تک ہم نے آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے، کہاں تک ہماری زندگی کامیاب ہو رہی ہے، کہاں تک ہماری زندگی کتاب و سنت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ حاضرین اکرام، یہ کچھ باتیں جی جو کتاب و سنت کی روشنی سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہے اس کو لے لو اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو کتاب و سنت کے علاوہ میری زبان سے ادھر ادھر کی جو بات نکل گئی ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اور شیطان کے وسوسے سے باتیں نکل گئی ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے سنا ہے اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری آنکھ بند ہو رہی ہو تو اسلام کے سائے میں ہماری زندگی گزر ہونے والی، اللہ رب العالمین ہمیں ایسے موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک تو دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے، اللہ تو ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر انسان قرض لے کر مجبور اور پریشان بیٹھا ہے، اللہ رب العالمین تو غیب کی مدد سے ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین اکرام، لاسٹ میں ایک اعلان یہ ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جو انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کا گھر تیار کرتا ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، جو انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کا گھر یعنی مسجد تیار کرتا ہے، بنا اللہ بیتا فی الجنہ، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کی جنت میں گھر بناتا ہے، جنت میں گھر بناتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان اپنے گھروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، میرے گھر میں اچھا ہال ہو، اچھا بیڈ روم ہو، میرا گھر اچھا بنگلہ ہو، میرا گھر اچھا بڑا مکان ہو۔ حاضرین اکرام، آپ لاکھ کوششیں کر لیں، آپ لاکھ محنتیں کر لیں، ایک نہ ایک دن یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس گھر سے آپ اپنی اولاد نکالے گی، آپ کو اپنی اولاد اس گھر سے نکالے گی جس گھر کو آپ صبح شب محنت کر کے بنا رہے ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی انسان روئے زمین پر اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کو بناتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں گھر بنا کے دیتا ہے۔ یہ ہماری ہمیشہ والی زندگی ہے، یہ جنت ہماری ہمیشہ والی لائف ہے، یہاں ہمیں اصل رہنا ہے۔ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کافی وسیع و چوڑی مسجد ہے، اور اسی طریقے جس طرح ہم مردوں کے لیے مسجد کا اچھا چوڑا انتظام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی کتاب و سنت کا موقع، باتیں سننے کے لیے ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ لہذا خواتین کے لیے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس کا بہت سارا کام باقی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تعمیری کام میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے تعاون کو قبول فرمائے اور جنت میں ہمیں گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔